إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، پچھلے 2 خطبوں میں ہم نے اور آپ نے اسلام میں نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے سلسلے میں کیا کچھ تعلیمات اور ان کے کیا مقام اور کیا رتبے، ان کی کیا اہمیت ذکر کی ہیں، یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں. اسی طرح جن نوجوانوں کا اتنا اونچا مقام، اتنا بڑا رتبہ مذہب اسلام نے دیا، لیکن وہی نوجوان اپنے مقام کو اور اپنے رتبے کو اور اپنی اہمیت کو ضائع کرتے ہوئے دکھلائی دے رہے ہیں. آخر اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ کیوں ایک نوجوان صحیح راستے پر نہیں رہتا؟ کیوں ایک نوجوان آج کے دور میں بگاڑ کا شکار ہے، برائیوں میں مبتلا ہے؟ بنیادی طور پر ایک بات ذکر کی گئی تھی کہ آج بگاڑ کی شروعات گھر سے ہو رہی ہے. ماں باپ کا نافرمان اولاد گھر سے شروع ہو رہا ہے. ایک نوجوان لڑکا، ایک نوجوان شخص ماں باپ کی نافرمانی حد درجہ کر رہا ہے. ایک پہلی وجہ یہ ذکر کی جا چکی ہے. آج پوری دنیا کے اندر ہم اور آپ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے نوجوانوں سے شکایت ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آپ کو ترقی کی راہ طے کرتی ہوئی دکھلائی دیتی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں اہم کردار نوجوانوں کا رہتا ہے. اسی وجہ سے اسلام نے قدم قدم پر نوجوانوں کی صحیح تربیت کی طرف اشارہ کیا. جب بھی نوجوان بگاڑ کے شکار ہو جائیں، نوجوان خراب ہو جائیں، نوجوان برباد ہو جائیں، تو وہ قوم، وہ نسل برباد ہوتی دکھلائی دیتی ہے. نوجوانوں کے بگاڑ کے بہت سارے اسباب ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہم اور آپ یہ بات دیکھتے ہیں اور مشاہدہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نوجوانوں اور بزرگوں کے درمیان کافی دوری پائی جاتی ہے. ایک نوجوان کبھی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ ہم نوجوان ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، لہذا ہم بزرگوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم بڑے بزرگوں کی بات سننا پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، چاہے ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے ہمارے پڑوسی کے لوگ ہوں. اگر وہ بزرگ ہیں،
بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، تجربے میں بڑے ہیں، لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ وہیں پر ایک تو غلطی نوجوان کرتا ہے اور وہیں پر دوسری غلطی بڑے بزرگ سے بھی ہو جاتی ہے۔ بڑے بزرگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو اپنے قریب رکھیں، بڑے بزرگ یہ بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم بڑوں یعنی نوجوانوں کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ دونوں کی غلطی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بزرگ نوجوانوں کو سمجھانے میں، تعلیم دینے میں جو راستہ اپناتے ہیں، جو طریقہ اپناتے ہیں، جو مزاج اپناتے ہیں، جو رویہ اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان طبقہ بدک جاتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے، نفرت کا شکار ہو جاتا ہے اور بڑوں سے کٹ جاتا ہے، بڑوں کی رائے میں رہنا نہیں چاہتا، بڑوں کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ لہذا نوجوانوں کی بگاڑ کی ایک بنیادی وجہ بڑے یعنی بزرگوں اور نوجوانوں کے درمیان کافی دوری ہے۔ بڑے بزرگ نوجوانوں کے مزاج کو نہیں سمجھتے، نوجوان طبقہ بڑے بزرگ کے مزاج کو نہیں سمجھتا، ان کے مشورے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دور تھا، آپ کا زمانہ تھا، آپ کے زمانے میں اور آپ کی تربیت میں رہنے والے نوجوان صحابہ کا طبقہ بھی تھا، لیکن قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر آپ نوجوانوں سے اگر وہ نوجوان کسی کام کے ہوتا تو آپ اس سے مشورہ بھی لیتے اور آپ اس کو دینی مشن کے لیے آپ قربان بھی کر دیتے، آپ اس کو موقع دیتے، آپ اس کو آگے بڑھاتے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ 14 15 16 سال کے نوجوان ہیں، بالکل نوجوان ہیں، ابھی نوجوانی کے دہلیز پر قدم رکھے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج کا کمانڈر بنا رہے ہیں، فوج کا لیڈر اور امیر بنا رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا وامر علیہم اسامة بن زید فطعن بعض الناس في امارته فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان تطعنوا في امارته فقد كنتم تطعنون في امارة ابيه من قبل۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو بھیجتے ہیں، ایک فوج کو روانہ کرتے ہیں، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ اسامة بن زید، اور اس امیر، اس فوج کا امیر اور کمانڈر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے ہیں۔ اسامہ بن زید امیر بن جاتے ہیں، نوجوان ہیں، 16 17 سال کے ہیں، لیکن نوجوان ہیں، امیر بنا دیے گئے، بڑے بزرگ موجود ہیں۔ صحابہ کرام کو اعتراض ہوا، صحابہ کرام کو اعتراض ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فوج روانہ کر رہے ہیں اور ایک نوجوان کو امیر بنا رہے ہیں۔ آج بھی بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، اگر نوجوان اس لائق ہے کہ اس کو فوج کا امیر بنایا جائے تو بنا دینا چاہیے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن فطری طور پر صحابہ کو اعتراض ہوا، بعض صحابہ اعتراض کرنے لگے ان کے امیر بنائے جانے پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تطعنون فی امارتہ، اگر تم کو ان کے امیر بنائے جانے پر اعتراض ہے کوئی مشکل نہیں، فقد کنتم تطعنون فی امارت ابی، یہ کوئی پہلی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، اس سے پہلے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے امیر بنایا تھا تو تم لوگوں نے اعتراض کیا تھا، تم اعتراض کرتے رہو، تم مخالفت کرتے رہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسامہ بن زید امیر بننے کے لائق ہیں لہذا میں انہیں امیر بناتا ہوں۔ اس سے پہلے ان کے باپ کی عمارت پر اعتراض کیا گیا، لیکن سنو وَإِن كَانَ لَحِقًّا وَإِن كَانَ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن كَانَ لَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، اگر یہ عمارت کے لائق ہیں، اگر یہ امیر بننے کے لائق ہیں تو میں انہیں امیر بناتا ہوں۔ وَإِنَّهُ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ، یاد رکھو اسامہ ابن زید میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہیں اور ان کے باپ بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا نہیں، لوگوں کے اعتراض کی پرواہ نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنا دیا۔ تو نوجوانوں سے آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نزدیکی رکھتے تھے، آپ قربت بنائے رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ بھی کیا۔ ہجرت کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں اور آپ کو صبح سویرے نکلنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، کون ہیں؟ نوجوان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے علی یاد رکھو صبح سویرے ہم کو مکہ چھوڑ کر چلے جانا ہے، یاد رکھو گھر میرا ہوگا، بستر میرا ہوگا، چادر میری ہوگی، لیکن جسم تمہارا ہوگا۔ آج کی رات اس بستر پر تمہیں سونا ہے۔ اور چاروں طرف دشمن لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف دشمن اس طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں اور اپنے بستر پر کس کو سلا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک نوجوان صحابی ہیں، جان کی قربانی دے دی، جان کی پرواہ نہیں کی۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیے۔ نوجوانوں کے ساتھ جڑ کر رہنا، نوجوانوں کو اپنی بات میں، اپنے مشورے میں رکھنا، یہ صحابہ کرام کا کردار رہا ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول اور ان کا جو طرز عمل تھا ذکر کیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وقت کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، لیکن اپنے مشورے میں، اپنی مجلس شورا میں کن لوگوں کو بیٹھاتے تھے؟ وہ نوجوانوں کا طبقہ ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں، ابھی بچے ہیں، زیادہ عمر نہیں ہے، 15-16 سال کے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، وضو کے لیے پانی لا کر رکھ دیا کرتے تھے، اور اسی خدمت کا نتیجہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خدمت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا تھا اور کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹے نوجوان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمانا اور قرآن کے معانی اور تفسیر کا علم عطا فرمانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ٹھہرے۔ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس ہیں، نوجوان ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مشورے میں ان کو بیٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس خود کہتے ہیں کان عمر یدخلنی مع اشیاخ بدر، جہاں بڑے بڑے صحابہ بیٹھتے تھے، بدری صحابہ، وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہوتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت عمر بن خطاب اپنی مجلس میں، اپنی میٹنگ میں بیٹھاتے تھے۔ اعتراض تھا، اعتراض وہاں بھی ہوا، لوگوں نے کہا لِمَ تُدْخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ، عمر بن خطاب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ اس چھوٹے بچے کو بیٹھا دیتے ہیں، آپ کیوں اس کو بیٹھاتے ہیں؟ کیا بات ہے، کیوں بیٹھاتے ہیں؟ وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ، کیا ان کے طرح ہمارے بچے نہیں ہیں؟ ان جیسے تو ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی چاہتے تو اپنے بچے کو آپ کی مجلس میں بیٹھا سکتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے اعتراض کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنی بات کہی انہو من حیث علمتم، انہو من حیث علمتم، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، میں انہیں کیوں اپنی مجلس میں بٹھاتا ہوں تمہیں پتا ہے، میں کیوں انہیں بلا کر لاتا ہوں تم کو پتا ہے، لیکن اعتراض کر رہے؟ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس بات کا اعتراض ہے کہ عبداللہ بن عباس کو اپنی مجلس میں بیٹھاتا ہوں، چلو تم سب کا امتحان ہو جائے۔ ایک وقت متعین کیا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو بلایا، جتنے لوگ اس مجلس میں موجود تھے، دوسرے دن دوبارہ بلایا گیا، سب لوگ آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فَدَعَانِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن مجھے بھی بلایا، میں سمجھ گیا کیوں بلا رہے ہیں، کیا بات ہے، لوگوں کے اعتراض کا خاموش جواب دینا چاہتے ہیں، بلا لیے۔ سارے لوگ آ گئے، سارے لوگوں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا، ایک قرآن کریم کی آیت کی تفسیر پوچھی،
کہا ما تقولون فی قول اللہ عز وجل اذا جاء نصر اللہ والفتح، تم لوگ یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قول میں اپنی اس بات میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم لوگ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فقال بعضهم، بعض لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا امرنا نحمد اللہ ونستغفرہ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں اور اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ وَلَمْ يَكُنْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا، اور بعض لوگوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، بالکل خاموش رہیں۔ سارے لوگوں کے جوابات سننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اَكَذَاكَ مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عباس، یا اَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عباس، اے عبداللہ بن عباس، کیا تم بھی یہی جواب دیتے ہو؟ کیا تم بھی یہی کہتے ہو کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو ہم لوگ اللہ کی تعریف بیان کریں اور اللہ سے استغفار طلب کریں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ نہیں، میرا جواب یہ نہیں ہے۔ تو کہا فما تقول، تو تم کیا کہتے ہو؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم له، اے عمر بن خطاب، اس آیت میں یا اس سورہ میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ہوا اجل رسول اللہ، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور وفات کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کے جواب کو سننے کے بعد کہا ما اعلم الا منها ما تقول، میں بھی وہی سمجھ رہا ہوں جو تم سمجھے ہو، میں بھی وہی جانتا ہوں جو جواب تم نے دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ کن کو اپنی مجلس شورا میں، اپنی میٹنگ میں بٹھانا ہے اور کن کو نہیں بٹھانا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جو کہ وقت کے امیر تھے، انہیں پتا تھا لوگ اعتراض کرتے رہیں، لہذا نوجوانوں کو جو ہم نے آزادی دے دی، ہم نے اپنے آپ سے جو کاٹ دیا ہے، بزرگوں نے نوجوانوں سے جو الگ اور دوری اختیار کی، بگاڑ کی ایک سبب اور وجہ یہ بھی ہے، نوجوانوں کی بگاڑ کی ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ آج کا نوجوان سب کچھ حاصل کر رہا ہے، سب کچھ سیکھ رہا ہے، لیکن دین کی تعلیم سے دور ہے۔ آج دین کی تعلیم سے دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں دینی تعلیم کا حاصل کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے جو چند سال پہلے اتنی آسانی نہیں تھی۔ جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو کبار علماء ہیں، جن کی تقاریر، جن کے بیانات اور جن کی کتابیں کل تک ہمارے پاس نہیں تھیں، آج انٹرنیٹ کی دنیا میں موجود ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا، ہم سب کچھ حاصل کر رہے ہیں لیکن دین کی تعلیم سے اتنی دور ہیں۔ ہمارا رویہ، ہمارا عمل اس بات کو ثابت کر رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کریں تو نہ کریں، لیکن ایسی عادت یا ایسا رویہ پیش کرتے ہیں جیسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دین سے نفرت کر رہے ہیں، دین سے نفرت کر رہے ہیں اور دین سے دور ہو چکے ہیں۔ کچھ حاصل نہ کریں، کم سے کم اتنی بات تو علم حاصل ہو ہی جانی چاہیے، اتنی معلومات تو ہونی چاہیے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، شرک کیا ہے، یہ جو بنیادی باتیں ہیں کم سے کم اتنی بات تو معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم کا حاصل کرنا یہ سنت نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ سیکھ لے چل جائے گا۔ ہر آدمی کو بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ ابن ماجہ فی المقدمہ۔
रवाहु इब्न माजा फी किताब सुन्नह, सुनन इब्न माजा की सही रिवायत है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म का हासिल करना, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है, ये फर्ज है, ये जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। कब्र में सवालात होने वाले हैं और उनके जवाबात देने हैं, ये दुनियावी इल्म से नहीं हासिल होने वाला है। कब्र के सवालात के जवाबात आपको कुरान और सुन्नत के इल्म से ही आप दे सकते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के बारे में एक तरह की वईद सुनाई और डराया कि कुछ लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे होते हैं जो दीन के इल्म तो हासिल नहीं करते, अलबत्ता दुनिया के जो ज़ाहिरी उलूम है उसके पीछे पढ़कर हासिल करते हैं। कहा गया यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के ज़ाहिरी उलूम के बारे में सब कुछ जानते हैं, कुछ भी पूछ लीजिए खड़े होकर बयान कर देंगे। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, लेकिन जब बात आए आखिरत की, जब बात आए दीन की, जब बात आए सही तालीम की, अनिल आखिरति हुम गाफिलून, ये आखिरत से गाफिल हैं। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की तफसीर में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल करते हैं। क़ाल अल हसन अल बसरी रहमहुल्लाह वल्लाहि लबलग मिन अहदिहिम बिदुनिया अन्नहु युक़ल्लिबु दिरहम बिज़ुफ़रिही फ़युख़बिरुक बिवज़निही वमा युहसिनु अन युसल्ली रकअतैन। कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोगों के बारे में ये बात मुझ तक पहुंची है, या मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया के मामले में इस मकाम पर पहुंच जाते हैं, इतना एक्सपर्ट और माहिर होते हैं कि अगर उनके हाथ में सोने का सिक्का दे दिया जाए तो उंगली से, अंगूठे से ऐसे करके, अंगूठे से पलट कर चेक करके आपको बतला देंगे कि सोने का सिक्का असली है या नकली है, उसका वेट कितना है, वजन कितना है, वो बता देंगे। लेकिन हालत क्या है, वमा युहसिनु अन युसल्ली रकअतैन, हालांकि वो उनको अगर खड़ा कर दिया जाए और कह दिया जाए कि 2 रकात नमाज पढ़ के दिखलाइए, वो 2 रकात नमाज सही से नहीं पढ़ सकते हैं। आगे बढ़िए, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं, कहते हैं क़द तवज्जहत कुलूबुहुम व अहवाउहुम व इरादतुहुम इला दुनिया। कहते हैं इन लोगों के दिल, इनकी ख्वाहिशात और इनके इरादे, इनके मकासिद सब के सब दुनिया के लिए है। फिर कहते हैं दुनिया के लिए कोशिश करते हैं, दुनिया के लिए अमल करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जन्नत का कोई शौक नहीं, जहन्नम का कोई डर नहीं, अज़ाब कब्र का कोई खौफ नहीं, अल्लाह के सामने खड़ा होना है कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है। आगे कहते हैं फहादिही अलामतुश शक़ा व उन्वानुल गफ़लति अनिल आखिरह। कहते हैं ये बदबख्ती की पहचान है और आखिरत से गफलत का पता देते हैं। उन्वान अरबी में एड्रेस को बोलते हैं, ये गफलत आखिरत से दूरी का पता बताते हैं ऐसे लोग जिनकी सारी तवज्जो दुनियावी इल्म की तरफ होती है और दुनियावी मामलात की तरफ होती है। दूर क्या जाइएगा, दूर की बात क्या जानिएगा। रोजाना हर हफ्ता ये बात, इस बात की ऐलान की जाती है कि दीनी दुरूस या दीनी दर्स इस मस्जिद में हफ्ते में 1 रोज रखा जाता है। नौजवान भी नहीं आते हैं, माफ कीजिएगा, नौजवान भी नहीं आते हैं। कल तक खवातीन आती थी, उनका भी आना कम हो गया है। हो सकता है किसी मसले की वजह से ना आती हो। बाज लोग ठंडी का बहाना बना लेते हैं, बाज लोग काम का बहाना बना लेते हैं, बाज लोग किसी और चीज का बहाना बना लेते हैं। हम पार्टी में जाते हैं, हम शादी में जाते हैं, हम दूसरे काम में जाते हैं। अगर हमारे पास वक्त नहीं है, सिर्फ हफ्ते में आधे घंटे का मुतालबा होता है जो कि दीन की बातें की जाती है, इल्म हासिल करने का एक जरिया है, एक सोर्स है, उसके बावजूद हम नहीं आते हैं। वक्त क्या तायीन आपके हिसाब से किया गया, फिर भी आप नहीं आते हैं। हो सकता है, मुमकिन है
کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں دینی مجلس میں بیٹھنے کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، دیکھیے ہو سکتا ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ آپ عمل نہ کریں، کبھی اس وجہ سے بھی نہ کر سکتے ہو کہ آپ کو حدیث کے بارے میں یا دینی مجالس کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں علم نہ ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر، ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو فارتعوا تو چر لیا کرو، چر لیا کرو، مطلب اس سے فائدہ حاصل کر لیا کرو۔ جب تمہیں پتا چلے کہ دینی باتیں کی جاتی ہیں، قرآن و سنت کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہاں چل جاؤ، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے کہا حلق الذکر، وہ حلقہ، وہ گروپ یا وہ لوگ جو بیٹھ کر قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، یعنی دینی مجالس۔ اسی طرح بیہقی کی صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما جلس قوم فی مجلس الا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سیئاتکم حسنات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مجلس میں چند لوگ بیٹھتے ہیں، جب بھی کسی مجلس میں چند لوگ بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن و سنت کی باتیں کی جاتی ہے، الا ناداهم مناد من السماء، مگر آسمان سے ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے۔ کتنا فائدہ ہے، ہم تو ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے یا بالکل وہ گناہوں سے پاک ہے تو الگ بات ہے، اللہ اس کے ساتھ اگر اچھائی کا معاملہ کیا ہے، اگر آدمی اپنے بارے میں یہ تصور کیے ہوا ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم تو گناہگار ہیں، ہم کو تو گناہوں کی بخشش چاہیے۔ دینی مجلس میں بیٹھنے کے فائدے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم یا کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آسمان سے آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے قوموا مغفورا لکم، اٹھو، پروگرام ختم، درس ختم، مجلس ختم، اٹھ جاؤ، مغفور لکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیے، تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی، آگے کہتے ہیں وَقَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ، تمہارے جو گناہ تھے وہ نیکیوں میں بدل دیے گئے، گناہ نیکی میں بدل گئے اور گناہ معاف بھی ہو گئے، یعنی جو بچے کچے گناہ تھے وہ نیکی میں تبدیل، اور اللہ نے جتنا چاہا اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا گیا ما غنیمت مجالس الذکر، اللہ کے رسول دینی مجالس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غنیمت مجالس الذکر الجنہ، دینی مجالس میں بیٹھنے کا فائدہ جنت ہے۔ تو لہذا نوجوان ہو، بزرگ حضرات ہو، خواتین ہو، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان حدیثوں کو سامنے رکھیے، ان حدیثوں کو سامنے رکھیے، اور اللہ کے واسطے ہفتے میں ایک دن، وہ بھی آدھے گھنٹے کا آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دینی مجلس میں شرکت کیجیے۔ نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ نوجوان دینی مجالس میں بیٹھنا نہیں چاہتے، دین کی باتیں سننا نہیں چاہتے، لہذا اس بگاڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو دینی مجالس میں بیٹھا جائے تاکہ دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ نوجوانوں کے بگاڑ کے بہت سارے اسباب ہیں، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ مزید ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوجوانوں کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ
قوم کے لوگوں کو نوجوانوں کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرما رب العالمین برائی کے بگاڑ کے جتنے بھی راہ ہیں جتنے بھی راستے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کو بند کرنے میں ہم سب کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما رب العالمین اتوار کے درس میں تمام لوگوں کو جو کہ مغرب کے فوراً بعد ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا درس ہے اللہ تعالی تمام لوگوں کو کثیر تعداد میں بچے بوڑھے نوجوان تمام لوگوں کو شرکت کی توفیق نصیب فرما بعض لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرما آمین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين